خاص طور پر دیہات کی صبح شام کے مناظر جو ہیں وہ قابل دید ہیں، دیکھنے کے قابل ہیں۔ صبح کا منظر دل فریب ہوتا ہے، بڑا دلکش ہوتا ہے، مگر شام کا منظر بھی اپنے اندر کچھ کم کشش نہیں رکھتا۔ صبح کا تو دیکھنے والا ہوتا ہے، لیکن شام کا جو ہے وہ بھی ایک اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے، ایک اٹریکشن رکھتا ہے۔ مناظر اس قدر دل فریب ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ انسان دیکھتا ہی چلا جائے۔ ہے دیکھنے کی چیز، ایک مصرع ہے کہ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، یعنی کہ اس میں گاؤں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم اسے بار بار دیکھو۔ اس میں فطرت کے کچھ ایسے مناظر شامل ہیں، لہلہاتے ہوئے کھیت، ہرے بھرے سایہ دار درخت، کھلی فضا اور تازہ ہوا گاؤں والوں کے لیے قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہے، یعنی کہ قدرت کی طرف سے دیا ہوا یہ ایک تحفہ ہے انسان کے لیے۔ بقول احسان دانش واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار۔ اب آتے ہیں پرسکون ماحول کی طرف۔ دیہات کا ماحول بہت پرسکون ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جو ماحول ہے اس کی فضا بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ یہ خدا داد چیز ہے۔ شہر کے لوگ شہر کی ہنگامہ پرور زندگی سے اکتا کر سکون قلب کی تلاش میں بالعموم دیہات کا رخ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں شہر کے لوگ جو ہیں وہ شہر کی ہنگامہ پرور یعنی کہ شور شرابے والی جتنی بھی فضا ہے یہ اس سے اکتا کر تنگ آ کر سکون کی تلاش میں جو ہے بالعموم جو ہے وہ دیہات کا رخ کرتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال شور سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکون جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ صحت مندانہ ماحول۔ اب پوائنٹ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ دیہات کا ماحول صاف ستھرا اور صحت مندانہ ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے اور بہت ہی صحت مندانہ ہوتا ہے، یعنی کہ اچھا ماحول ہوتا ہے۔ دیہاتی لوگ کھلی فضا اور سادہ مکانات میں رہتے ہیں، یعنی کہ ان کے مکانات میں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائل پتھر کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ مٹی کے زیادہ تر مکان ہوتے ہیں۔ یہ لوگ محنت مشقت کرنے والے ہوتے ہیں، تازہ ہوا اور خالص غذا کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شہری لوگوں کی نسبت زیادہ توانا اور صحت مند ہوتے ہیں، یعنی کہ شہر کے لوگوں کی نسبت یہ لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں، نہ کوئی شوگر کا مریض ہے اور نہ ہی کسی کے دل کے والو بند ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ بلکہ صحت مند ہوتے ہیں، یہ ان بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ سادگی و خلوص۔ دیہاتی لوگ بہت سادہ اور مخلص ہوتے ہیں۔ دیہات کے لوگ جو ہیں یہ بڑے سادہ ہوتے ہیں اور یہ بڑے مخلص یعنی کہ اچھے اخلاص کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں تکلف، بناوٹ، ریاکاری، مکر و فریب اور دکھاوا نہیں ہوتا۔ ریاکاری یعنی کہ دکھاوا، بناوٹ، تکلفات ان لوگوں کی زندگی میں نہیں ہوتے، بلکہ یہ بہت سادے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مکر و فریب کرنے والے، مکر کرنے والے یا دھوکہ دینے والے نہیں ہوتے۔ وہ خلوص اور صاف دلی کا پیکر ہوتے ہیں، یعنی کہ خالص رہنے والے اور صاف دل کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ بالکل صاف نیت اور سیدھے سادے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہوتا۔ ایچ پیچ یہاں پر اونچ نیچ کو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ جس سے یہ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرتے پھریں، یعنی کہ مال و دولت، جھوٹ، فریب، دھوکہ، ریاکاری یہ سب چیزیں ان میں نہیں ہوتی۔ قناعت پسندی۔ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ قناعت پسند ہوتے ہیں۔ وہ طمع، لالچ اور حرص و حوث سے دور رہتے ہیں۔ حرص و حوث سے یعنی کہ لالچ سے، حوث سے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں۔ ان کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ وہ اپنی قسمت پر صابر و شاکر رہتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس اللہ کا دیا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس پر شکر کرتے ہیں۔ وہ جو ہے اپنی قسمت پر صابر ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ اطمینان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اخوت و محبت کی طرف۔ گاؤں کے لوگ اخوت و محبت کے نمونے ہوتے ہیں، یعنی کہ گاؤں کے جو لوگ ہیں یہ محبت اور بھائی چارہ یعنی کہ مل جل کر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، اور یہ نمونے بھی اسی چیز کے ہوتے ہیں، یعنی کہ انہیں ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بہت ملنسار ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے دلی محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کے شریک بھی ہوتے ہیں۔ یہ دل سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ پورا گاؤں گویا ایک خاندان ہوتا ہے۔ گاؤں کی زندگی میں ایک شخص کے غم کو سب کا غم اور ایک شخص کی خوشی کو سب کی خوشی سمجھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں مہمان نوازی کی طرف۔ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ ملنسار ہوتے ہیں، بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ جب ان کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو یہ بے حد خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ کسی مہمان کی آمد پر جو ہے یہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اپنی بساط سے بڑھ کر اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں، یعنی کہ ان میں اتنی بساط نہیں ہوتی چونکہ یہ لوگ زیادہ تر غریب ہوتے ہیں، غریب طبقہ ہوتا ہے یہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی غربت کے باوجود بھی یہ اپنی حیثیت سے، اپنی طاقت سے اور اپنی قوت سے بڑھ کر جو ہے وہ دوسروں کی خاطر کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں محنت و مشقت کی طرف۔ دیہاتی لوگ سستی اور کاہلی سے کوسوں دور ہوتے ہیں، یعنی کہ کوسوں دور سے مراد
ساتھ یعنی کہ میلوں دور یا کافی دور جو ہے یہ سستی اور کاہلی سے ہوتے ہیں، یہ سست اور کاہل نہیں ہوتے، وہ سخت محنت اور مشقت کے عادی ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ محنت کرنے والے، یہ بہت زیادہ مشقت کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں عادت ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ چنانچہ کسان کی محنت ضرب المثل ہے، تو کسان کی جو محنت ہے وہ اصل میں مثال جو ہے پیش کی جاتی ہے اس کی، وہ محنت و مشقت سے اناج اگاتے ہیں اور وہی اناج دنیا کی خوراک بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے زیادہ تر سب سے زیادہ طبقہ جو ہے وہ کسانوں کا ہوتا ہے، اور کسان جو ہے وہ محنت و مشقت کرنے والے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہی کی محنت و مشقت سے جو ہے وہ اناج اگتا ہے اور وہی اناج جو ہے وہ دنیا کی خوراک بھی بنتا ہے۔ بقول مولانا حالی، وہ تھکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا، کماتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا، یعنی کہ کسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تو تھک جاتے ہیں دن رات محنت کر کر کے اناج اگا کر، اور دنیا جو ہے وہ انہی کی وجہ سے چین پاتی ہے، سکون پاتی ہے، اور وہ جو ہے کماتے ہیں اور کھاتی ہے دنیا، یعنی کہ کماتے سے مراد کہ وہ لوگ جو کسان جو ہیں وہ کھیتیاں وغیرہ اگاتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، اور پھر جو ہے دنیا کھاتی ہے۔ اب آتے ہیں دیہات کے طریق پہلو کی طرف، جہالت۔ دیہاتی زندگی کا سب سے طریقی پہلو جہالت ہے، یعنی کہ جہالت جو کہ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ جاہل ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ دیہاتی لوگ علم کی روشنی اور اس کی برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ دیہات میں، گاؤں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ علم کی روشنی سے، یعنی کہ علم اتنے قابل نہیں ہوتے، یا کہنے انہیں عالم یا پڑھا لکھا نہیں کہا جا سکتا، اور وہ ان کی برکتوں سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ان کی برکتوں سے، اس کی جو برکت ہوتی ہے علم کی، وہ ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، وہ علم سے فیض یاب نہیں ہوتے، اور یہی ان کی سب سے بڑی محرومی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہمارے دیہات میں تعلیم کو فروغ حاصل نہیں ہوتا، کہ جب تک ہمارے جو دیہات کے جو لوگ ہیں اس میں تعلیم کو فروغ نہیں، تعلیم کو بڑھاؤ نہیں دیا جاتا، اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا، ہم دیہی اور ترقی خوشحالی کا خواب نہیں دیکھ سکتے، ہم کبھی بھی جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ فضول رسمیں۔ دیہات کے لوگ بالعموم لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، بالعموم لکیر کے فقیر، یعنی کہ جو رسم و رواج چل رہا ہوتا ہے وہ اسی کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، رسم و رواج کی ناجائز حد تک پابندی کرتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی رسم و رواج ہیں یہ ان کی بڑی ناجائز حد تک پابندی کرتے ہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی بیاہ شادی کی فضول رسموں اور مقدمہ بازی میں برباد کر دیتے ہیں، کہ یہ لوگ، ان لوگوں کے اوپر زیادہ تر جو ہے وہ مقدمات ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ جتنا بھی کماتے ہیں وہ اپنے خون پسینے کی جتنی بھی کمائی ہے یا تو فضول قسم کی رسومات، اور صرف شادی بیاہ نہیں بلکہ کسی کے وفات پر بھی جو ہے وہ فضول قسم کی رسومات اور مقدمہ بازی، ان چیزوں پر جو ہے یہ اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، اور اسی طرح روپے پیسے کے ساتھ ساتھ اپنا قیمتی وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں تعصب و تنگ نظری کی طرف۔ دیہات کے لوگ بالعموم متعصب اور تنگ نظر ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیہات کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ زیادہ تر جو ہیں بڑے متعصب ہوتے ہیں، بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، ان میں فراخ دلی اور وسعت نظری کا فقدان ہوتا ہے۔ فراخ دلی جو ہے یعنی کہ بڑے کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، اور وسعت نظر یعنی کہ اچھی وسعت کے، یعنی کہ اچھی نظر جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے، وسعت نظر کے یہ مالک ہوتے ہیں۔ قدامت پسندی کی وجہ سے ان کے خیالات، نظریات اور عقائد واضح نہیں ہوتے۔ قدامت پسندی کی وجہ سے یعنی کہ ان کے جتنے بھی خیالات ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ رسم و رواج بھی آگے ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ بہت پیچھے ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا جو میل ملاپ ہے وہ ان میں کم ہی ہوتا ہے، یہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو قدامت پسندی جو ہے وہ ان کے اندر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے خیالات اور نظریات، عقائد کبھی بھی کھل کر سامنے نہیں آتے، ان میں ہٹ درمی اور الجھاؤ کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ضروریات زندگی کی دقت۔ دیہات میں اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اسے کسی قسم کی کوئی طبی سہولت میسر نہیں آتی، یعنی کہ کسی قسم کی میڈیکل کی جتنی بھی سہولیات ہوتی ہیں وہ انہیں میسر نہیں ہوتی، مہیا نہیں ہوتی۔ دیہاتی لوگ اکثر اپنی بیماری کا علاج ٹوٹکے سے کرتے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں میں یہ پایا جاتا ہے جیسے تویز، گنڈے وغیرہ ہو گئے، تو یہ لوگ زیادہ تر انہی چیزوں سے اپنے علاج کرواتے ہیں، اور خاص طور پر کسی سنگین قسم کی بیماری میں تو مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے، اور وہ اسے تقدیر کے سر تھوپ دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، باقاعدہ یہ لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس اسے نہیں لے جاتے۔ ذرائع آمد و رفت کی دقت۔
زیر اندرفت کی سہولت میسر نہ ہونے کے باعث دیہات بالعموم شہروں سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو ذرائع آمدرفت کا سلسلہ جو ہے، گاڑیوں کا چلنا وغیرہ، ان کی سہولت وہاں پر بہت کم ہوتی ہے۔ سڑکوں کا جو ہے وہ صحیح تعمیر نہ ہونا، یہ سب جو ہے ذرائع آمدرفت کی مشکل کا باعث بنتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے دیہات جو ہیں بالعموم شہروں سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ انہیں اپنا غلہ شہر کی منڈیوں میں پہنچانے میں سخت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جتنا بھی اناج وغیرہ ان کا اگتا ہے، اور دیگر ضروریات کے سلسلے میں سخت دقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ دقت مطلب مشکل بھی انہیں بہت سی ضروریات کے سامنے اٹھانی پڑتی ہے۔ نتیجتاً وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور دیہات کا ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے۔ عدم تحفظ: اکثر دیہات پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے دور رہتے ہیں، یعنی کہ قوانین سے انہیں کسی قسم کی کوئی آگاہی نہیں ہوتی۔ یہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، اس لیے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کے سلسلے میں دیہاتیوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ یہ ان لوگوں سے دور ہوتے ہیں، انہیں زیادہ تر ان قوانین کا نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لہٰذا ان کی جان و مال اور ان کی عزت کی جو حفاظت ہے، اس کے سلسلے میں ان لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ دیہات میں آئے دن مختلف قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں شہر کے روشن پہلوؤں کی طرف۔ تعلیمی سہولتیں: شہروں میں تعلیمی سہولتیں عام ہوتی ہیں، یعنی کہ جگہ جگہ جو ہے وہ تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ شہری لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہی ہیں، اور انہیں اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دلانے کے موقع جو ہیں وہ میسر ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کے جتنے بھی موقع ہوتے ہیں وہ انہیں بہترین میسر ہوتے ہیں، مہیا ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ شہروں میں علم کا چرچا جو ہے وہ عام ہے، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ علم حاصل کرنے کی طرف رجحان دیتے ہیں، اور ہر شخص علم و فن سے مستفید ہو سکتا ہے، مستفید ہونا، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ضروریات زندگی کی فراہمی: شہروں میں عام ضروریات زندگی بآسانی دستیاب ہو سکتی ہے، اور ہر شخص روزمرہ کی ضروریات اور زندگی کی عام سہولتوں اور آسائشوں سے بہرہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہر شخص جو ہے وہ ان ضروریات سے اور ان زندگی کی جتنی بھی سہولتیں ہیں وہ اسے مل سکتی ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کو زیادہ پرسکون اور آرام سے گزارتا ہے۔ طبی سہولتیں: بیماری کی صورت میں شہروں میں طبی سہولتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ عام ہوتی ہیں، یعنی کہ جگہ جگہ کلینک، ڈاکٹروں کے ہاسپٹل وغیرہ، بڑے بڑے ہاسپٹل جو ہیں اور پرائیویٹ کلینک جو ہیں وہ شہروں میں بہت زیادہ ہیں۔ یہاں اچھے سے اچھے ڈاکٹر اور حکیم میسر آ جاتے ہیں، یعنی کہ مہیا ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اور پھر ہسپتالوں اور شفا خانوں کی سہولت بھی میسر ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹلس جتنے بھی ہیں اور شفا خانے، یعنی کہ شفا دینے والے جتنے بھی ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ کلینک جو ہیں حکیموں کے، ان سب کی سہولیات جو ہیں وہ بہت زیادہ میسر ہوتی ہیں۔ آج کل چونکہ بیماریاں عام ہو گئی ہیں، بیماریاں چونکہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس لیے شہروں میں ان کے علاج معالجے کے لیے مواقع بھی عام ہیں۔ روزمرہ کی فراہمی: ملازمت اور کاروبار کے مواقع بھی زیادہ تر شہروں ہی میں ملتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ ملازمت کرنے کے لیے یا پھر کاروبار کرنے کے لیے شہر جو ہیں وہ زیادہ مناسب رہتے ہیں، زیادہ موزوں رہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں روزگار کا مسئلہ بہتر طور پر حل ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر کوئی روزگار کے معاملے میں پریشان بھی ہے تو وہ اس جگہ میں جو ہے وہ زیادہ بہتر اس کے مسائل جو ہیں ان کا حل نکل سکتا ہے۔ اس سے لوگوں کا معیار زندگی بہت بلند ہوتا ہے، زندگی کا جو معیار ہے، جو اس کا رکھ رکھاؤ ہے، وہ ان جگہوں پر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے دیہات کی نسبت۔ بہتر ذرائع آمدرفت: شہروں میں بہتر ذرائع آمدرفت میسر ہوتے ہیں، یعنی کہ گاڑیوں کا سلسلہ، آنا جانا، اور سڑکوں کا بہتر ہونا، سڑکوں کی اچھی سی مرمت، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر بہتر ملتی ہیں، اس لیے لوگوں کو آمدرفت کے لیے دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور کاروباری زندگی میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں صنعتی ترقی۔ شہروں میں کارخانے، فیکٹریاں اور دیگر صنعتی و فنی ادارے عام ہوتے ہیں۔ شہروں کے لوگ ان کارخانوں اور اداروں میں کام کرتے ہیں، تو شہروں کے جو لوگ ہیں وہ ان تمام کارخانوں میں، ان اداروں میں بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ملک جو ہے وہ صنعتی لحاظ سے ترقی کرتا ہے، اور ملک کی فی کس آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شہر کے جو لوگ ہیں وہ کارخانوں میں، اداروں میں کام کرتے ہیں، وہاں پر شہروں میں چونکہ زیادہ تر تعداد میں جو ہے وہ کارخانے
موجود ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہاں پر جاب کے جو ہے نوکری کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، آپ کو اچھے موقع مل سکتے ہیں۔ اس طرح ملک جو ہے وہ صنعتی لحاظ سے یعنی کہ صنعت کے لحاظ سے، فیکٹریوں کے لحاظ سے وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرتا ہے اور ملک کی فی کس آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں تفریحی سہولیات کی طرف۔ شہروں میں مختلف قسم کی تفریحی سہولتیں مثلا سینما تھیٹر، ریڈیو، ٹی وی، پارک اور باغات عام ہوتے ہیں۔ سینما یعنی کہ فلم دیکھنے کے لیے یا پھر تھیٹر ڈراموں وغیرہ کے لیے، ریڈیو، ٹی وی، پارک اور باغات جو ہیں جہاں پر آپ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں وہاں پر عام ہوتی ہیں۔ اور جب کام سے اکتا جاتے ہیں یعنی کہ کام سے تنگ آ جاتے ہیں تو ان تفریحات سے اپنا دل بہلا سکتے ہیں اور غم زندگی سے کافی حد تک نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رفتار زندگی، رفتار ترقی۔ آج کی دنیا نہایت تیزی سے ترقی کے مراحل جو ہے وہ طے کر رہی ہے، تو ترقی کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ وہاں پر آج کی دنیا یعنی کہ سائنس میں بھی، انجینئرنگ میں بھی، میڈیکل کے شعبے جو بھی ہیں ان سب میں جو ہے وہ زیادہ ترقی کر رہی ہے، اس کے مرحلے زیادہ تیزی سے طے کر رہی ہے۔ شہر کے لوگ رفتار زمانہ کا ساتھ دیتے ہوئے ترقی کی اس دوڑ میں شریک رہتے ہیں، تو شہر کے لوگ جو ہیں وہ رفتار زمانہ یعنی کہ زمانے کی جتنی بھی رفتار ہے، زمانے کی جتنی بھی تیزی ہے وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید ترقی بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح انفرادی اور اجتماعی ترقی کے نئے نئے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ اس طرح انفرادی یعنی کہ فردن اگر کوئی ایک فرد جو ہے وہ بھی ترقی کرنا چاہتا ہے، اپنا کاروبار کھولنا چاہتا ہے، تو اس معاملے میں بھی جو ہے وہ شہر میں یہ موقع زیادہ میسر آتے ہیں۔ اور اجتماعی طور پر یعنی کہ گروپ کی شکل میں بھی اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے سامنے نئے راستے کھلتے ہیں۔ اب آتے ہیں احساس تحفظ کی طرف۔ چونکہ شہروں میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کا بہترین انتظام ہوتا ہے۔ اب پولیس اور قانون کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ یہاں پر بہتر طور پر کام کرتے ہیں، یہاں پر ان کا انتظام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہاں پر کہہ لیں کہ ہر قسم کی سہولیات جو ہیں وہ اداروں کو دی جاتی ہیں، جیسے کمپیوٹر ہو گیا، پھر اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ دیہات کی نسبت شہروں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسے لوگ جان، مال اور آبرو کے تحفظ کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے، اس لیے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کے معاملے میں، اپنی مال اور اپنی آبرو کے معاملے میں جو ہے وہ زیادہ فکر مند نہیں ہوتے۔ اب آتے ہیں شہر کے طریق پہلو کی طرف۔ شور و ہنگامہ۔ شہر کا ماحول دیہات کی طرح پرسکون نہیں ہوتا، تو شہر کا جو ماحول ہے وہ اس طرح سے پرسکون نہیں ہوتا جس طرح کہ دیہات کا ماحول ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں کی جو فضا ہے وہ زیادہ پرسکون ہوتی ہے، وہاں پر آپ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا وقت گزار سکتے ہیں، سکون کر سکتے ہیں۔ یہاں کی ہوا ٹریفک کے شور سے بوجھل اور کارخانوں کے دور سے کثیف رہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شہروں کی جو ہوا ہے وہ ٹریفک کے شور سے، ٹریفک کے شور و گل سے، ان کے دھوئیں کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ بوجھل ہوتی ہے۔ بوجھل سے مراد کے بھاری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کارخانوں کے دھوئیں ہیں ان کی وجہ سے بھی جو یہاں کی ہوا ہے وہ بہت زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے، کثیف ہو جانا، گاڑا ہو جانا، کثیف گاڑے کو کہتے ہیں۔ کارخانوں، فیکٹریوں اور ٹریفک وغیرہ شور و گل کی وجہ سے شہریوں کو سکون کے لمحات کم ہی میسر آتے ہیں۔ کارخانوں کی وجہ سے، فیکٹریوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کا شور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ان کارخانوں کا، فیکٹریوں کا، اور تیسری یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ ٹریفک کا شور و گل جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے یہاں پر سکون کے لمحات بڑے کم میسر آتے ہیں اور وہ دل جمی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ دل جمی کے ساتھ یعنی کہ تسلی کے ساتھ یا دلی لگاؤ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر کام نہیں کر سکتے۔ بقول خوشی محمد ناصر ہے شہر میں گل اور شور بہت اور حرص و ہوا کا زور بہت۔ اب آتے ہیں رہائش کا مسئلہ۔ شہروں میں رہائش کا مسئلہ بہت سنگین ہوتا ہے، یعنی کہ بڑا جو ہے برا سا سمجھا جاتا ہے شہروں میں رہائش کا مسئلہ، کیونکہ یہاں پر رہنے کے لیے جو ہے وہ جگہ بہت کم میسر آتی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے مناسب رہائشی سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ مناسب قسم کی رہائش ملنے کی بڑی کمی ہوتی ہے، فقدان ہونا بڑی کمی ہوتی ہے کہ ایک ایسی رہائش اگر آپ رینٹ پر بھی رہنا چاہیں، کرائے پر رہنا چاہیں، تو آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک تو آپ کو ہر چیز میسر ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور اس پر کرائے پر مکان نہیں ملتے، یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں کرائے پر مکان نہیں ملتے، اور اکثر لوگ تنگ و طریق اور غلیظ مکانوں میں رہتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ کرائے پر مکان نہ ملنے کی وجہ سے بڑے تنگ و طریق، بڑے اندھیرے والے اور بڑے تنگ مکانوں میں جو ہیں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور بڑے غلیظ یعنی کہ گندے قسم کے مکان ہوتے ہیں جہاں پر وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جس سے ان کی صحبت پر بڑا برا اثر پڑتا ہے۔
علاوہ ازیں بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث پینے کے پانی، تعلیمی اور طبی سہولتوں کی کمی وغیرہ جیسے سنگین مسائل کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں علاوہ ازیں اس کے علاوہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جاتی ہے یہاں پر چیزوں کی کمی جو ہے وہ ہوتی جاتی ہے، جیسے کہ پینے کا پانی جو ہے اس میں شہروں میں بہت زیادہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر فیکٹریاں ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے عمارات میں اضافہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے جو ہے وہ ان چیزوں کی کمی بھی ہوتی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فیکٹریوں میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے پانی کی بھی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ تعلیمی اور طبی سہولتوں کی کمی، اور پھر اس کے بعد تعلیم کی بھی اور اس کے علاوہ طبی سہولتوں کی بھی جو ہے وہ کمیاں، یہ بھی سنگین مسائل ہیں۔ کہیں پر تو ان چیزوں کی آپ کو بہت زیادہ زیادتی ملے گی، لیکن کچھ ایریا ایسے بھی ہوں گے، کچھ جگہ ایسے بھی ہوں گے جہاں پر یہ بڑے برے مسائل سمجھے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں پرتکلف زندگی۔ شہری لوگ اپنے رہن سہن میں بالعموم تکلف اور نمائش کے زیادہ عادی ہوتے ہیں۔ شہری لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اپنے رہن سہن میں ان کے رہنے سہنے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں یہ ان میں بہت زیادہ تکلف کا اور بڑی زیادہ نمائش کا یعنی کہ بڑے دکھاوے کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کا بجٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ وہ اس پہ دکھاوا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، نمائش ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ ان چیزوں کے عادی بھی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، یعنی کہ اتنے وہ ہوتے نہیں جتنے وہ خود کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود کو زیادہ امیر جو ہے وہ دکھانے میں زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ اپنی حیثیت سے اور اپنی اوقات سے بڑھ کر یہ لوگ پیش کرتے ہیں خود کو، یا اوقات سے بڑھ کر بتاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی ضروریات زندگی بے تحاشا بڑھ جاتی ہیں۔ جب یہ خود کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے نتیجے میں جو ہے ان کی زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور یہی چیز ان کی سکون قلب کو غارت کر کے رکھ دیتی ہے۔ ان کے سکون قلب کو، ان کے جو دل کے سکون ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو غارت کر کے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ذوق جو تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اچھے ہیں جو لوگ تکلف نہیں کرتے۔ تو وہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے ذوق تکلف میں، یعنی کہ اگر آپ جتنا زیادہ تکلف کرو گے، جتنی زیادہ نمائش کرو گے، دکھاوا کرو گے، آپ کو ان چیزوں میں جو ہے وہ تکلیف زیادہ ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں جو تکلف نہیں کرتے، جو نمائش نہیں کرتے، جو دکھلاوا نہیں کرتے۔ مشینی زندگی۔ شہروں کی زندگی مشینی قسم کی ہوتی ہے۔ مشینی قسم سے مراد کہ اس زندگی میں جو ہے وہ افراتفری بہت زیادہ ہوتی ہے، بھاگ دوڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ شہروں کی جتنی بھی زندگی ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر نفسا نفسی کا بڑا عالم ہوتا ہے، بڑی مشینی قسم کی ان لوگوں کی زندگی ہوتی ہے۔ عجب نفسا نفسی کا یعنی کہ عجب بھاگم بھاگ کا، دوڑ دھوپ کا جو ہے وہ ایک سما سا ہوتا ہے۔ یہاں باہمی ہمدردی اور ایک دوسرے کے دکھ کا احساس بہت کم ہوتا ہے۔ باہمی ہمدردی یعنی کہ مل جل کر ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ لوگ جو ہیں ان چیزوں سے بڑے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ کا احساس بڑا کم کرتے ہیں۔ فراغت اور مل بیٹھنے کا موقع ان لوگوں کو کم بھی ملتا ہے۔ فراغت یعنی کہ فارغ ہونے کا اور مل بیٹھنے کا جو موقع ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ان لوگوں کے پاس یہ موقع جو ہیں بہت کم ہوتے ہیں۔ ہر شخص مشین کے پرزے کی طرح روا دوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی شخص کو دیکھیں تو وہ اس طرح کام کر رہا ہوتا ہے، اس طرح بھاگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ کسی مشین کا پرزا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو ہے وہ نفسا نفسی کا بڑا عالم ہوتا ہے۔ بیکن کا کہنا بجا ہے کہ جتنا بڑا شہر ہو اتنی ہی بڑی تنہائی ہوتی ہے۔ تو بیکن جو ہیں یہ ایک فلسفر تھے، تو ان کا کہنا ہے کہ جتنا بڑا شہر ہو، یعنی کہ جتنا بڑا شہر ہوتا ہے اس میں تنہائی بھی اتنی ہی ہوتی ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ وہ کیسے اکیلے رہ جاتے ہیں کہ انہیں جو ہے اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، صرف ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ آج جو ہے وہ ہم نے جاب کے لیے جانا ہے، آج ہم نے روٹی کمانی ہے، آج ہم نے یہ کہنا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں انہی چکروں میں بہت زیادہ رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے حاصل کلام کی طرف۔ الغرض دیہاتی اور شہری زندگی کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھیں، ان دونوں کے پہلوؤں کو دیکھیں، تو ہم لوگ سب سے زیادہ صرف اسی بات کو دیکھیں گے کہ خصوصیت جو ہیں اگر وہ دیہات میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شہروں میں نہیں ہے، اور اگر شہروں میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دیہات میں نہیں ہے۔ اگر ہم دیہات کو دیکھیں تو اناج کے لحاظ سے، غلے کے لحاظ سے، ہماری خوراک کے لحاظ سے جو ہے وہ ہم دیہاتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔
ہیں، لیکن اگر ہم سہولیات کو دیکھیں تو ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ شہروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ شہروں میں ہم لوگوں کو تعلیم کی سہولیات، اس کے علاوہ طبی سہولیات، بہت سی ایسی تعلیمی سہولیات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں میڈیکل جو ہے اس کی بہت زیادہ مطلب ان چیزوں کی سہولیات ملتی ہیں۔ فیکٹریاں، کارخانے، مختلف کام کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں یہ ہمیں شہروں میں بآسانی مل جاتے ہیں۔ لیکن دیہاتوں میں جو ہے وہ اگر کھیتیاں نہ ہوں، کھیتی باڑی ان لوگ نہ کرتے ہوں، ہمارے لیے اناج نہ ہو تو ہمارے پیٹ کیسے بھرے؟ تو کہتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو دیکھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، اور ان دونوں کی جو ہے وہ اپنی اپنی ایک الگ سی اہمیت ہے۔ ہر ایک کے روشن پہلو بھی ہیں اور طریق بھی ہیں۔ اگر آپ کسی کے اچھے پہلو پازیٹیو دیکھتے ہیں تو اس میں نیگیٹو بھی موجود ہیں، اور اگر آپ کسی میں نیگیٹو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے پازیٹیو یعنی کہ مثبت پہلو بھی موجود ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دیہی ترقی کی طرف توجہ دی جائے اور شہری زندگی کے مسائل بھی حل کی جائے، کہ دیہی ترقی کی طرف یعنی کہ دیہات کی جتنی بھی جو بھی ترقی ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ دیے جائے، اس میں جو چیزوں کی کمیاں ہیں انہیں پوری کیے جائے، اور دوسری یہ کہ شہروں کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں جہاں پر سب سے زیادہ پانی کا یا پھر بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ہمارے دیہات اور شہر جو ہیں وہ دونوں مل کر ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بن سکیں۔ تو کلاس شہری اور دیہاتی زندگی کا یہ جو مضمون ہے یہ آپ کو کروایا جا چکا ہے۔ اس میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری ہے کہ کسی بھی مضمون کا جو سٹارٹ ہے اس کے اوپر جو شعر لکھا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر بورڈ کے جو کوسچن پیپر ہوتا ہے اس میں اکثر جو ہے وہ عنوان کے بجائے ایک شعر بھی دیا جاتا ہے، یا پھر کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک مصرع بھی دیا جاتا ہے، اور پھر اس مصرع سے کے مطابق جو ہے آپ نے شعر لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ لازماً جو ہے اس کے اندر جو شعر ہیں اور خاص طور پر اس کا جو پہلا شعر ہے اسے ضرور کریں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔